بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیت پنجاب دے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. پاکستان ایک زرعی ملک اور زراعت کو اچھے طریقے سے کرنا ہماری قومی ذمہ داری. اور جب زراعت کی بات آتی ہے تو یہ ایک ایسا بزنس ہے, یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو اوپن ٹو نیچر ہے. اور پاکستان میں 99.99999% اگر بات کرتے ہیں تو یہ سارا اوپن ٹو نیچر بزنس ابھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اچھی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب ہم کنٹرولڈ ایگریکلچر کی طرف بھی آ رہے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹنل فارمنگ ہے یہ ایک امپروو فارم ہے ایگریکلچر کی. اور پاکستان میں زراعت میں جدت لانے والے لوگ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسی کاوشیں کر رہے ہیں, ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے پاکستان میں جو نیچرل ریسورسز ہے ہم ان کا بہترین استعمال کر پائیں. آج کا یہ پروگرام بڑا اہم پروگرام ہے اس حوالے سے کہ زراعت ٹارگٹ کے ساتھ. ٹارگٹ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اپنے مقصد کو, ہم اپنے گول کو, ہم اپنی ڈیسٹینیشن کو ذات خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر پلان کرتے ہیں. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کام کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ میں کرنا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ میں نے کرنا کیسے ہے. زراعت اتنا خوبصورت بزنس ہے, زراعت اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے, یہ پیغمبری پیشہ ہے, یہ عبادت ہے, یہ زیادہ لوگوں کے لیے خوراک پیدا کرنی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو زراعت میں ابھی پاکستان میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے ایک گیپ ہے. جتنی ییلڈز آ سکتی ہیں, جتنی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے, ابھی ہم اس سے پیچھے ہیں. اور اسی گیپ کو برج اپ کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں علی اکبر گروپ کی پوری ٹیم, علی اکبر گروپ کے پورے لوگ پوری دیانت سے, پوری ایمانداری سے اپنے اپنے لیول پہ کام کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں. یقیناً آج کے میرے پروگرام کے مہمان جناب سعد اکبر خان صاحب جو کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں علی اکبر گروپ آف کمپنیز کے. علی اکبر گروپ آف کمپنیز پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے کہ ان سے 110 سے زیادہ ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں. ڈسٹریبیوٹر سے مراد وہ کمپنیز, وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں, اگر وہ خود امپورٹ نہیں کرتے تو یقیناً وہ علی اکبر گروپ آف کمپنیز سے اپنی پروڈکٹس لے کے اپنے لیے مارکیٹنگ کی فیسلٹیز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں. اور دوسری طرف زراعت میں جدت لانے کے لیے ایک بہت بڑی زرعی ماہرین کی ٹیم کاشتکاروں کے پاس دیہاتوں میں جا رہی ہے اور آ کے کاشتکاروں کے پاس آ کے ان کو جدید زراعت سکھانے کے لیے باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ایکٹیویٹی کر رہی ہے. کہتے ہیں بزنس کبھی بھی کوئی بھی برا نہیں ہوتا, ایکٹیویٹی کوئی بھی کبھی بھی بری نہیں ہوتی, لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ہم کتنی امپروومنٹ کر رہے ہیں, کتنی فائن ٹیوننگ کر رہے ہیں. تو اس فائن ٹیوننگ کو کرنے میں, اس قومی کاروبار کو کرنے میں علی اکبر گروپ آف کمپنیز جو ہے یہ کیسے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے. اور میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ پیسہ کمانا یقیناً یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے, لیکن یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, یہ ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہے. بائی پروڈکٹ اس لیے کہ یہ اس کی جو مین پروڈکٹ ہے وہ ایفرٹ ہے, وہ کوشش ہے, وہ کاوش ہے, وہ سوچ ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں. اور ہماری ییلڈ زیادہ آتی ہیں, ہمارے لیے خوراک زیادہ پیدا ہوتی ہے, ہماری فیکٹریز کے لیے زیادہ را مٹیریل پیدا ہوتا ہے, ہمارے جانوروں کے لیے زیادہ بہتر فیڈ آتی ہے. اس میں پولٹری فارم کی طرف چلے جائیں, اگر ہم لائف سٹاک کی طرف چلے جائیں, سو یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اور یہ ایگریکلچر جو ہے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ہمیں کلچرلی بھی اپنے سسٹمز کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو 68% کمیونٹی دیہاتوں میں رہ رہی ہے ان کو اپنے ہی گاؤں میں, اپنے ہی تحصیل میں, اپنے ہی چکوک میں رہنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹی دے رہی ہے کہ ان کو مائیگریشن نہ کرنی پڑے. اور اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ ہماری جو پروڈیوس ہے, کاشتکاروں کی جو پروڈیوس ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے انڈسٹریلائزیشن کو زیادہ فوکس کریں. اور یقیناً انڈسٹریلائزیشن کی جب بات آتی ہے تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کا بحران ہے اور جو جیسے ایگریکلچر انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو یقیناً یہ ایگریکلچر سے انجسٹس تو ہے ہی ہے, لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ بھی بہت بڑی انجسٹس ہے. بہت شکریہ جناب سعد صاحب, آپ تشریف لائے. اس سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت
ہماری 2 فصلیں کاشت ہونے جا رہی ہیں جن کو ہم نقدہ اور فصلیں کہتے ہیں. ایک کپاس ہے, اس کے بعد اگر ہم اس طرف آتے ہیں کالر ٹریک کی طرف تو یقیناً یہاں پہ رائس ہے. بالکل ہے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم دیگر فصلات کی بات کرتے ہیں تو ٹنل فارمنگ بھی چل رہی ہے, مکئی بھی چل رہی ہے, سن فلاور بھی چل رہا ہے, شوگر کین بھی چل رہا ہے, مینگو بھی چل رہا ہے, سٹرس بھی چل رہا ہے. یہ بہت زیادہ بہت بڑی فصلات جو ہیں چل رہی ہیں. علی اکبر گروپ اس سال کی پلاننگ کے لیے یہ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو کیسے اس ترقی کے سفر میں آپ کیسے ساتھ لے کے چلنے لگے ہیں؟ مول صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جتنا انٹروڈکشن کرایا ہے میں خیال میں شاید اتنا اچھا تو میں بھی نہ کرا سکتا انٹروڈکشن اپنا. کاوشیں کوششیں ایکنالج کرنا سر بڑی بات ہے. اچھا سر, بات ہو رہی ہے کاٹن کی اور رائس کی جو کہ اپ کمنگ فصلیں ہیں, جو کہ کاٹن اب ارلی کاٹن کی سوئنگ تقریباً اب 80% مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ, اور جو آخری 20% ہے یہ بھی اگلے 6-7 دن میں مکمل ہو جائے گی جو ارلی کاٹن لگتی ہے. دیٹس ٹرو. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا آگے جانے سے پہلے میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہوں گا. آپ نے ایک پلان کیا تھا, مجھے یاد ہے آج سے 2-3 مہینے پہلے جب پروگرام میں آپ تشریف لائے تھے, آپ نے کہا تھا کہ 24 لاکھ ایکڑ پہ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے آپ نے ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ دیا تھا کہ جی ہم 24 لاکھ ایکڑ میں ایک ڈیفرینشیٹڈ قسم کی ایگریکلچر کروائیں گے کہ ہم روایتی زراعت جو کر رہے ہیں اور جو لوگ 24 لاکھ ایکڑ پہ علی اکبر کی ایڈوائسز پہ گندم جنہوں نے کاشت کی ہوئی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب اس سال ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مارچ کا ٹمپریچر کافی عرصہ نیچے رہا ہے, لوور ٹمپریچر رہا ہے جو کہ گندم کی پیداوار کے لیے اچھا ہے. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار اس وقت فیلڈ میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مارچ کے اس لو ٹمپریچر کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کھادوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ چڑھ گئی ہیں اور اس 1000 روپے 1050 روپے کے حکومتی سپورٹ ریٹ کے باوجود بھی کاشتکار کو جب وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا انالیسس کرتا ہے تو وہ جو 28 من ایوریج پیداوار پاکستان کی ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر ٹھیکہ پورا کر کے شاید 1000 یا 2000 روپے ایکڑ کی بچت نظر آ رہی تھی. یعنی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہو گئی. ہم نے جو پروجیکٹ رن کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ پیداواری لاگت بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں تاکہ لوگوں کا گندم میں انٹرسٹ قائم رہے, لوگ گندم لگاتے رہیں, کیونکہ یہ خالی پیداوار کا یا پیسے کمانے کا ایشو نہیں ہے. گندم ہے فوڈ سیکیورٹی. پاکستان کی سٹیپل فوڈ جو ہے وہ گندم ہے. جس سال گندم کم ہوتی ہے آپ دیکھیں پورا ملک